کی طلب ہر کسی کو ہوتی ہے لیکن ہر کسی کو وہ منصب ملا نہیں کرتا. یہ محض فضل الہی کی بنیاد پر ہی میسر آتا ہے، محض فضل الہی کی بنیاد پر ہی میسر آتا ہے. اور ہوا یہ کہ جب آپ عزیز مصر کی جگہ بادشاہ نے آپ کو وزیر خزانہ مقرر فرمایا، اب ہوا یہ کہ 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی، تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ کو طلائی تخت پر جو ہے وہ تخت نشیں کیا جو جواہرات سے مرصع تھے، جواہرات سے بنے ہوئے تھے، بادشاہ کا تھا تخت، اور اپنا ملک آپ کے سپرد کر دیا کہ یہ لو، اس ملک کی سربراہی تمہیں نصیب ہو، تمہیں مبارک ہو، اس ملک کے سربراہ تم ہو. لیکن تاج آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ میرا اور میرے آباء و اجداد کا پیشہ یا وراثت نہیں ہے. تاج پہننا میرے آباء و اجداد کا شیوا نہیں رہا، کبھی طریقہ نہیں رہا کہ میرے آباء و اجداد نے کوئی تاج پہنا ہو. البتہ انگوٹھی جو بطور مہر استعمال ہوتی تھی اسے اور تخت کو آپ نے قبول کر لیا، انگوٹھی کو اور تخت کو قبول کر لیا تاکہ تخت کے ذریعے تمہاری سلطنت کو مضبوط کروں گا. بادشاہ تم نے مجھے اپنی سلطنت کا حاکم بنایا ہے، لہٰذا تمہاری سلطنت کو میں مضبوط کروں گا اور مہر کے ذریعے تمہارے امور کی تدبیر انجام دوں گا. مہر کے ذریعے، مہر جو انگوٹھی تھی وہ مہر ہوتی تھی اور اسی سے جو ہے وہ یعنی بادشاہ کی دستخط جو ہے انگوٹھی کے ذریعے ہوا کرتی تھی. کسی حکم کو نافذ کرنا ہے، کوئی قانون سنانا ہے تو وہ جو ہے بادشاہ کی اگر مہر لگ گئی تو یعنی یہ کہ بادشاہ کا حکم ہے، لہٰذا اس پر عمل ضروری ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ چلتا رہا. اب جو ہے عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ والی بنا دیا گیا اور تمام خزانے آپ کے سپرد کر دیے گئے اور سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے گئے اور وہ خود ایک تابع کی حیثیت میں آ گیا. بادشاہ خود جو ہے آپ کے زیر نگیں آ گیا، اس نے تمام چیزیں دے دی اور یہ کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ اب آپ حاکم، اب آپ جیسا حکم دیں گے ویسے ہم لوگ آپ کی اطاعت کریں گے. ایسا ہو گیا معاملہ. آپ کے رائے میں دخل نہیں دیتا تھا بادشاہ. اگر آپ نے کوئی رائے قائم کر دی اور کسی معاملے میں آپ نے ایکشن لے لیا، کسی حکم کو آپ نے سنایا، کسی فیصلے کا انکار آپ نے کر دیا تو بادشاہ اس میں چوں چرا نہیں کرتا تھا. جو آپ کہتے تھے آپ کے حکم کو مان لیا کرتا تھا اور آپ کے حکم کو مانتا تھا. اس طرح آپ وزیر اعظم بن گئے، وزیر خزانہ سے وزیر اعظم بن گئے اور تمام اختیارات کے مالک بن گئے. وزیر اعظم ہوتا ہے، تمام اختیارات کے مالک اسی کے ہوتے ہیں. پھر جگہ جگہ منسٹر ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر جو ہے اس کا حکم چلتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے رعایا پر حکم چلتا ہے، اس طریقے سے. تو اب وزیر اعظم بن گئے مصر کے. آپ کی حکومت کے اثرات کیا ہوئے؟ ہوا یہ کہ آپ نے عدل و انصاف کی بنیاد پر اپنی حکومت کو قائم کیا. اسی لیے آپ کی جو حکومت تھی وہ دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی. تمام مردوں اور عورتوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی کہ یار بادشاہ بہت اچھا ہے یہ، اور خیرخواہ بادشاہ ہے اور رعایا کا بڑا خیال کرتا ہے، ایسا بادشاہ ہے یہ. آپ نے قحط سالی کے آنے والے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تعبیر فرمائی. اس کے لیے بہت وسیع اور عالیشان انبار یعنی اسٹور تعمیر کروائے. انبار خانے مطلب بڑے اس میں اناج وغیرہ غلہ محفوظ کرنے کے لیے آپ نے اسٹور بنوایا اور بہت سارے کثیر جو ہے ذخائر وہاں پر جمع کیے. جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو آپ نے بادشاہ اور اس کے خدام کے لیے روزانہ صرف 1 وقت کا کھانا مقرر فرمایا. آپ نے خود بادشاہ کے لیے کہ 2 وقت کھاتے تھے، 3 وقت کھاتے تھے، لہٰذا اب 1 وقت کھانا ہے. کیوں؟ قحط سالی کا زمانہ چل رہا ہے. آپ نے بادشاہ کے ساتھ جتنے وزیر تھے، چونکہ بادشاہ تو وہی ہے لیکن بادشاہ اب برائے نام بادشاہ رہ گیا، اب آپ کی حکومت چلتی ہے تو آپ جیسا حکم دیں گے اسی طریقے سے تمام کام ہوگا. تو آپ نے یہ مقرر کیا کہ صرف 1 روزانہ کا دوپہر کا کھانا میسر ہوگا، بقیہ جو ہے وقت میں صبر کرنا ہے. اور بادشاہ نے حضرت سے بھوک کی شکایت کی. آپ نے فرمایا کہ قحط سالی کی ابتدا کا وقت ہے، کیونکہ پہلے سال میں لوگوں کے پاس ذخیرے تھے، سب ختم ہو چکے ہیں، بازار خالی ہو گئے ہیں. چونکہ قحط کے سارے زمانے میں آپ نے خود بھی کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا. جب بادشاہ کو آپ نے یہ تعلیم فرمائی تو اس کا حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی حال یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی ان دنوں میں جب فاقے کا زمانہ چل رہا تھا ان دنوں میں آپ نے بھی کھانا جو ہے وہ 1 وقت کھایا، کفایت شعاری سے کام کیا، بالکل کھانا جو ہے وہ ہاتھ نہ لگایا. اور واقف حال لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، کہنے لگے کہ اتنے خزانوں کے آپ مالک ہو کر آپ بھوکے رہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ تو وزیر اعظم ہیں، وزیر خزانہ بھی ہیں اور نہ جانے کتنے وزیروں کے درجے پر آپ ہیں، آپ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے. آپ چاہے تو سیر ہو کر کھانا کھا سکتے ہیں، بھوک مٹا سکتے ہیں، لیکن آپ کیوں فاقہ کرتے ہیں؟ تو پھر کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اندیشے سے سیر ہو جاؤں تو کہیں بھوک کو نہ بھول جاؤں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ یعنی مجھ کو اس بات کا ڈر ہو کہ بھوک مری چل رہی ہے لہٰذا میں سیراب ہو کر کھا لوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھوک کی وجہ سے جو ہے بھوک کو بھول نہ جاؤں، سیر ہونے کی وجہ سے میں بھوک نہ بھول جاؤں اور مجھے یہ تمام چیزیں یاد ہے۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ اخلاق ہیں آپ کے۔ اس طریقے سے تمام اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدنے کے لیے آئے، قیس سالی کے زمانے میں غلہ خریدنے کے لیے آئے، اور پھر درہم و دینار وغیرہ ان کا نقدی مال و دولت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جمع ہو گیا۔ لوگ کچھ دیتے اور اس کے بدلے میں کچھ خریدتے۔ دوسرے سال انہوں نے اپنے زیورات اور جوہرات جو ہے وہ دے کر غلہ خریدا۔ اس طرح ان لوگوں کے تمام زیورات اور جوہرات آپ کے پاس جمع ہو گئے، شاہی خزانے میں جمع ہو گئے۔ تیسرے سال ان لوگوں نے اپنے جانور دے کر غلہ خریدا، جو ان کے پاس جانور وغیرہ موجود تھے وہ جانور کے بدلے غلہ خریدا، اور یہاں تک کہ مصر میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو جانوروں کا اب مالک رہا، سب کے جانور بادشاہ کے پاس آ گئے اور سب کے پاس غلہ چلا گیا، تمام جانور بھی آپ کے ملکیت میں آ گئے۔ چوتھے سال لوگوں نے جو ہے اپنے غلام اور لونڈیاں یعنی باندیاں دے کر غلہ حاصل کیا، یعنی جو ان کے پاس ایکسٹرا کچھ تھا وہ بھی دے کر جو ہے وہ غلہ حاصل کیا۔ پانچویں سال تمام جاگیریں اور اراضی دے کر آپ نے غلہ خریدا، لوگوں نے جو ہے وہ غلہ خریدا اور آپ نے لوگوں کو غلہ دیا۔ اس سال مصر کے لوگوں کے پاس سوائے اپنی جان اور اولاد کے کچھ بھی باقی نہ رہا، یعنی جو کچھ تھا سب دے کر غلہ خریدا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو غذا ضروری ہے، کچھ ہو نہ ہو غذا رہے، کھانے کو 2 روٹی ملے سکون کی ملے، آدمی یہ بول تو، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا آپشن، کرتے تو کیا کرتے، تو بادشاہ کے پاس ان کے پاس یہ تھا کہ بھائی جو کچھ ہم بادشاہ کو دیں گے اس کے بدلے میں ہمیں بادشاہ اناج دے گا، تو جان تو کم سے کم بچے گی، پھر بعد میں دیکھیں گے۔ تو اس طریقے سے ان کے پاس اب کچھ نہ بچا، صرف ان کی جان بچی، اولاد بچے، اب کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں کہ بادشاہ اس کے عوض میں غلہ دے، تو کیا کیا انہوں نے، تو اب جو ہے تمام ملکیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ چکی۔ چھٹے سال جب ان کے پاس اور کچھ نہ بچا تو انہوں نے اپنی اولاد آپ کے پاس غلام کے طور پر غلہ دے کر حاصل کیا، جو ان کے پاس بال بچے تھے ان تمام کو آپ کے حوالے کر دیا کہ یہ لو آپ کی غلامی میں قبول کیجئے اور اس کے بدلے میں غلہ دے دیجئے۔ قیس سالی کا زمانہ تھا، مجبوری تھی، پریشانی تھی، آدمی اپنی اولاد بیچ رہا تھا، کیا کرتا، مجبوری تھی۔ 7ویں سال وہ لوگ خود غلہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے غلامیت میں آ گئے، سب غلام بن گئے کہ ایسا ہے کہ بادشاہ ہمیں غلامی میں رکھ لو لیکن غلہ دے دو، یہ حال ہو گیا، تمام مصر والوں کا یہ حال ہو گیا۔ مصر میں مرد و عورتوں میں سے کوئی ایک ایسا بھی شخص موجود نہ تھا جو آپ کی غلامیت میں نہ آیا ہو، تمام لوگوں کی زبان پر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیسی عظمت اور جلالت والی بادشاہت کسی کو میسر نہیں، بہت اچھے بادشاہ ہیں، بڑے جلالی بادشاہ ہیں، لیکن بڑے رعایا پر بڑے مہربان ہیں، بہت اچھے بادشاہ ہیں یہ۔ اس طریقے سے تمام کے زبان پر جو ہے آپ کے ہی چرچے وہاں پر موجود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا کہ تم نے دیکھ لی کہ اللہ نے کس طریقے سے کرم فرمایا مجھ پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی وزیر اعظم اور بادشاہ سے مخاطب ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیسا کرم فرمایا، اس نے مجھ پر ایسا احسان عظیم فرمایا، اب ان کے حق میں تیری کیا رائے ہے؟ اب ان کے حق میں یہ جو لوگ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، پریشان ہیں، اناج کے لیے بیچارے تگ و دو کر رہے ہیں، ان کے حق میں تیری کیا رائے، تم کیا رائے دیتے ہو؟ بادشاہ نے کہا جو آپ کی رائے ہے ہم آپ کے تابع ہیں، آپ جو بولیں گے وہی ہم کریں گے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، آپ نے فرمایا کہ اللہ کو گواہ بنا کر اور تمہیں گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تمام اہل مصر کو آزاد کرتا ہوں، تمام مصر والوں کو جو غلامی میں آ گئے سب کو آزاد کرتا ہوں اور تمام کی ملکیت اور جاگیریں انہیں واپس کر رہا ہوں۔ بادشاہ کو گواہ بنا کر آپ نے سب کو واپس کیا، اور پھر اس کے بعد تمام لوگوں کو جو ہے آپ کے غلام اور کنیز بنانے میں اللہ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے تھے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ شخص تو غلامی کی زنجیر میں مدین سے آیا اور کچھ ٹکوں میں بکنے کے بعد جو ہے بھی بادشاہ بن گیا، تو اس طریقے سے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کرے اور یہ مجھے جو ہے میرے محبوب کی شان میں کوئی ایسا کہے یہ مجھے گوارا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف کے سامنے اہل مصر کو غلام بنا دیا کہ لو اب تم بڑے بڑے بادشاہ تھے، بادشاہ کے دربار میں پل رہے تھے اور تم اپنے گھر کے بڑے تھے، لیکن آج اس عظیم شخصیت کے سامنے ہم نے تمہیں غلام بنا دیا، کل کو تمہاری زبان ان کے حق میں نہ کھلے کہ یہ بھی تو کبھی غلام تھے، تو ایسا جو ہے تم نہ کہو، کیونکہ اب تو مصر کے تمام مصری آپ کے خریدے ہوئے اور آزاد کیے ہوئے تھے، ان پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ آزاد شخص کسی مجبوری سے غلامیت میں آنے سے در حقیقت غلام نہیں بنتا۔ آزاد آدمی کبھی غلام بن جائے تو دراصل وہ حقیقت میں غلام نہیں بنتا، وہ اسی مجبوری کے تحت جو ہے وہ غلام بنا لیا جاتا ہے، غلام نہیں ہوتا۔ جیسے وہ لوگ حقیقت میں غلام نہیں بنے تھے، وہ لوگ حقیقت میں غلام کہاں بنے تھے؟
مجبوری کے پیش نظر انہوں نے اپنے تمام چیزوں کو بادشاہ کے حوالے کر دیا تھا. ان پر غلام ہونے کی حیثیت قائم کی گئی تھی کہ آپ کی شان میں کوئی حرف نہ آ سکے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالی نے شان اس طریقے سے بڑھائی اور اس طریقے سے مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اب حال یہ ہوا کہ مصر میں جب وہ بات چلی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا فدا ہے، اب بات یہ چل رہی تھی. اب اس بات کے تعلق سے جو ہے وہ بادشاہ نے پہلے وزیر اعظم یعنی حضرت عزیز مصر کو معزول کر دیا تھا. عزیز مصر کو معزول کر دیا. بیچارہ بڑے صدمے میں تھا، وہ بڑے صدمے میں تھا، اور صدمے میں ہی اور یہ تمام معاملات کو دیکھتے ہی وہ فوت ہو گیا، مر گیا وہ عزیز مصر. اس کی زوجہ جس نے آپ علیہ السلام کو اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، زلیخا، وہ ناکام رہی جو معاملہ تھا. اور لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس نے آپ کے بری ذمہ ہونے کی گواہی دی تھی کہ آپ کا اس جرم میں کوئی جو ہے وہ آپ ملوث نہیں ہے، شریک نہیں تھے، اس طریقے سے آپ بری ذمہ تھے. اب اس کے بعد اس نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا کہ نہیں، میں نے اس وقت جو کچھ کیا تھا وہ میں نے جو ہے وہ کیا تھا، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی. یہ تمام باتیں ہوئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ عزیز مصر کی موت کے بعد بادشاہ نے اس عورت یعنی زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح فرما دیا، اور آپ نے ملاقات پر اس سے یہ کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کی ابھی زلیخا سے ملاقات ہوتی ہے، یہ شاہی انداز میں ہو رہی ہے. پہلے تو ایک غلام تھا اور ایک وزیر کی بیٹی ہے، وزیر خزانہ کی بیوی ہے. اب حال یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ غلام ہو اور کہیں وزیر خزانہ کی بیوی ہو، یہ کہیں میچ نہیں کھائے گا. لیکن اب وہ بادشاہ ہے، یعنی یہ بادشاہ کے منصب پر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام وزیر اعظم کے منصب پر ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ وزیر خزانہ کی بیوی ہے. تب اب تو جوڑی جو ہے وہ مناسب ہوتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے اس سے جو تو مطالبہ کر رہی تھی؟ اب تو نکاح کے ساتھ ہم دونوں کا رشتہ بندھا ہے، تو پہلے جو تو گناہ کی طرف بلا رہی تھی، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے اس سے؟ جب تو گناہ کے لیے بلا رہی تھی تو وہ تو غلط تھا، لیکن اب تو یہ تو صحیح ہے. تو یہ اچھا تھا کہ وہ اچھا ہے، اس طریقے یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا تھا، اس طریقے سے آپ نے جو ہے اس سے فرمایا. یاد رہے کہ عزیز مصر جو ہے وہ جنسی جسمانی اعتبار سے کمزور شخص تھا، اور روایتوں میں آیا کہ کبھی اسے یہ توفیق نہیں ملی کہ اس نے اپنی بیوی سے قربت کیا ہو. تو یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو حضرت زلیخا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چن لیا تھا حضرت یوسف کے لیے، لہٰذا جو کبھی ایسی نوبت نہیں آئی. اور پھر وہ دونوں رشتے جو ہے کبھی کبھی رشتے آسمان سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے جوڑے پیدا کیے، تو وہ جوڑا جو ہے جناب یوسف کے ساتھ نکاح ہوا تھا، لہٰذا جو ہے پھر وہ رشتہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا. اور پھر اس کے بعد جو ہے محبت صرف اسے یوسف علیہ السلام سے تھی، اور وہ زلیخا کوئی بدکار عورت نہیں تھی. چونکہ حضرت یوسف کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت میں تبدیلی ہو گئی، لیکن وہ کوئی بادشاہ کی بیوی ضرور تھی، بادشاہ کی وزیر کی اہلیہ ضرور تھی، لیکن وہ کوئی بدکار عورت نہیں تھی، بڑی پاک باز عورت تھی. اور اس کو جو محبت تھی وہ حضرت یوسف سے تھی، چونکہ وہ کوئی تعلق وغیرہ نہیں تھا بادشاہ سے، لہٰذا تو یہ تمام باتیں ہوئی. اور اس کے بعد نکاح ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور پھر نکاح سے جو ہے جناب زلیخا سے جو ہے وہ دو لڑکے جو ہے پیدا ہوئے، دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام افراہیم اور دوسرے کا نام میشا تھا. اس طریقے سے جو ہے جسے حدیث پاک میں اور دیگر مقامات پر محدثین مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ وہ زلیخا ہی تھی. اور اس طریقے سے پھر اب زمانہ گزرتا رہا، خوشحالی کے دن چل رہے تھے. یعنی قید سالی تو تھی، لیکن بادشاہ ہے، بادشاہ کے محل میں تو خوشحالی تھی، اور لوگ بھی خوش تھے اس بنیاد پر کہ بادشاہ نے اچھا مینٹیننس کیا ہوا ہے کہ قید سالی کے زمانے میں بھی ہم کو کسی طرح کی کوئی کمی نہیں پیش نہیں آ رہی ہے. اور بادشاہ نے بہت اچھا نظام کا علاقہ جو ہے، ایک علاقہ تھا مصر کا، وہ بھی قید سالی میں مبتلا تھا. مصر کا ایک خطہ تھا، ایک علاقہ یہ بھی تھا کہ جہاں جو ہے وہ قحط سالی کا دورہ تھا، پورے مصر میں اور اطراف میں قحط سالی تھی. وہ اب کیا ہوگا کہ اب اسی بھوک کے چکر میں، اسی بھوک نے ستایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ان کے بچوں کو بھی، اطراف میں جو کوئی بھی تھا. اب وہ جو ہے ان کے فرزندوں نے بھی بار برداری یعنی مویشی وغیرہ لیے مصر کا رخ کیا، انہوں نے جانور لیے اور چل دیے کہ یار سنا ہے کہ وہاں غلہ تقسیم ہو رہا ہے، بادشاہ وہاں کا بادشاہ بڑا مہربان ہے، وہ غلہ تقسیم کر رہا ہے، چلو چلا جائے اور وہاں جا کے غلہ حاصل کیا جائے. اب جو ہے یہ تمام کام حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں ہو رہا تھا. وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی مجبوریوں کا اظہار کیا.
اور غلے کی درخواست کی. حضرت یوسف علیہ السلام سے ان سے جو ملاقات ہوئی، اگرچہ عرصہ دراز کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بھائی وغیرہ ان کو پہچان نہ سکے. اب ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات کیسے آتی کہ میرا بھائی جس کو کنویں میں ہم نے ڈالا تھا وہ کہیں جا کے کہیں کا بادشاہ بنے گا، یہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہی نہیں آ سکتی تھی. تو لہٰذا جو ہے ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ انہیں دیکھ لیا اور پہچان لیے. اس کے بعد جو ہے وہ آئے، اور آنے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دیکھا تو جذبات پر قابو نہ پا سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن ظاہر کرنا منع تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے منع کیا گیا تھا کہ وقت آئے گا تب تمہیں ظاہر کرنا ہے، ایسے ظاہر مت کرنا ابھی. تو بہرحال ایک اجنبی کی حیثیت سے ان کے گھر کے حالات حضرت یوسف علیہ السلام نے. بھائی لوگ پہنچے مصر، ایام گزرے، دن گزرے. اب جب وہ واپس